الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 13واں روز، جس کے اندر ہم 13ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ پارے کے خلاصے کے اندر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو زلیخا تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اس نے اعتراف جرم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک اور صاف ہونے کا، ان کے بے قصور ہونے کا اس نے جو ہے گواہی دے دی تھی۔ اب یہاں پر جب پاک دامنی ان کی واضح ہو گئی، ان کی جو صفائی ہے سب کے سامنے کھل کر آ گئی، تو بجائے اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پر فخر کرتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو نفس امارہ ہے یہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نفس امارہ سے جو ہے میں برات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں ایسے بری ہوں، نہیں، بلکہ جو نفس امارہ ہے یہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، مگر جسے میرا اللہ محفوظ کر لے تو وہ جو نفس کے شر ہیں اس سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ پھر جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو اپنا مقتدر اور جو ہے قریبی بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کے خزانے ہیں مجھے اس کا انچارج بنا دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم دیا ہے کہ کس سے مال لینا ہے، کس سے مال نہیں لینا، اور قومی خزانے کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلانا ہے، یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو پھر وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ قید سالی ہوگی، وہ قید سالی ہوئی، اور کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر آ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو غلہ بھی دیا، لیکن ان پر جو حقیقت حال ہے اس کو واضح نہ کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تمہارا وہ بھائی جس کو تم نے چند دراہم کے عوض بیچ ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا، اور انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ دوبارہ تھیلی پیسوں کی انہی کے جو ہے مال میں رکھوا دی، اور دوبارہ کہا کہ جب دوبارہ میرے پاس آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی، یعنی کہ حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، وگرنہ تم لوگوں کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ لوگ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، انہوں نے سارا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگلی دفعہ ہو تو دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ تو اجازت لے کر وہ حضرت بنیامین کو لے کر بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آگئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جاتے ہوئے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے پھیل کر داخل ہونا، تاکہ تم لوگ جو ہے وہ نظر سے بچ جاؤ۔ جب وہ لوگ پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اب کوئی تدبیر اختیار کی، خفیہ تدبیر کہ اپنے بھائی بنیامین کو جو ہے وہاں پر روک لیا جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کا جو مال تھا اس کے اندر انہوں نے ایک شاہی پیالہ رکھ دیا، اور ایک منادہ نے پھر اعلان کیا کہ جو شاہی پیالہ ہے وہ چوری ہو گیا ہے اور قافلے والوں نے چوری کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فسادی یا چور جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہیں، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ اگر چور پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ اسے جو ہے روک لیا جائے گا۔ تو وہ پیالہ پھر انہی کے سامان سے برآمد ہوا اور ان کو روک لیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو بھائی بنیامین تھے ان کو وہاں پر روک لیا۔ تو جو باقی بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ان کو جانے دیں، لیکن مقصد ہی بنیامین کو روکنا تھا، تو اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ لوگ آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا تو آپ کو شدید غم پہنچا، اور آپ نے کہا کہ میں اب اپنی تکلیفوں کی جو شکایت ہے وہ صرف اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے کروں گا، اور رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی۔ تو دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف جو ہے وہ کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ وہ لوگ دوبارہ مصر آئے، انہوں نے تلاش جاری کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر جو ہے حقیقت حال کو واضح کر دیا کہ میں یوسف ہوں۔ تو وہ بڑے شرمسار ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اپنی جو قمیض ہے وہ انہیں عطا کی کہ جاؤ جا کے میرے بابا یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جو ہے یہ ڈالو، انشاءاللہ العزیز ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جب وہ لوگ مصر سے نکلے تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں پر جو موجود بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے جو آپ پر جو ہے اثر کر رہی ہے، وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو جب وہ بھائی باقی جو مصر سے آ رہے تھے وہ واپس پہنچے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف کی وہ قمیض رکھی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یوسف نے کہا تھا کہ سارے تم جتنے بھی ہو خاندان والے وہ میرے پاس آ جانا، تو وہ سارے پھر قافلہ وہاں سے چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے سارے چلے اور مصر آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا اعزاز کے ساتھ ان لوگوں کا استقبال کیا، اور جب وہ لوگ دربار کے اندر پہنچے، شاہی دربار کے اندر پہنچے، تو وہ سارے جو خاندان یعقوبی تھا وہ سارے کا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ اب یہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا میں نے آپ کو جو کہا تھا نا، مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے چاند، سورج اور ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ خواب تھا جو میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے، اور میرے رب نے جو ہے جو بھی کہا مجھے اس چیز کا علم دیا ہے، میرا رب سچ کرنے والا ہے، حق کرنے والا ہے، چیزوں کو سچ کر کے دکھانے والا ہے۔ پھر آگے یہ سارا قصہ جب بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحتیں ہیں ان قصوں کے اندر۔ اس کے آگے ہمارے پاس سورۃ الرعد آ جاتی ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر موجود ہے۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 11 کے اندر قوموں کے جو آپ سمجھ لیجئے سربلندی کا راز ہے وہ بتایا گیا ہے کہ قوموں کے حالات تب ہی بدلتے ہیں جب انسان خود کو بدلتا ہے، تب ہی ان کے حالات کو جو ہے بدلا جاتا ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے جو ہے بجلی چمکاتا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو اجسام فلکی ہیں یا بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو الرعد کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے کی جس کی ڈیوٹی ہے اس پر مامور ہے، اس کا نام الرعد ہے، اور وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ باقی فرشتے بھی خوف کے ساتھ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کے لائق صرف ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، جو پکار کو سنتا ہے، سن کر اس کا جواب دیتا ہے، لیکن جو معبودان باطل ہیں وہ جواب دینے کے جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے۔ بتایا کہ وہ لوگ بالکل اس سے بے کس ہیں کہ وہ لوگ کسی کے پکار کا جواب دیں، یا کوئی انہیں پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنے اور اس کی بات کو سمجھے اور پھر اس کا جواب دیں۔ کہا نہیں، وہ لوگ ایسا کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس یہ اختیار ہی ہے نہیں۔ جو کسی کی پکار کو سنے اور اس کے پکار کا جواب دے وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی حق ذات ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہی ہے۔ یعنی کہ پوری کائنات کے اندر جو نظام کائنات چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کی جو بھی جو ہے ڈیوٹی تفویض کی ہے وہ اس ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں کر ایسے معبودوں کو پوجتے ہو کہ جو دوسروں کو تو چھوڑیے خود اپنے لیے بھی جو ہے وہ لوگ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے لیے بھی نہ کوئی اچھا کر سکتے ہیں نہ کوئی برا کر سکتے ہیں۔ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت نمبر 17 سے فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے اس کے نتیجے میں ندی بہتی ہے، نالے بہتے ہیں، پھر سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہے وہ بنتی ہے، اور پھر آگے جو زمین میں باقی رہنے کا اصول ہے اس کو بیان فرمایا گیا کہ جھاگ جو ہے وہ اضافی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے چیز فائدہ مند ہے وہ وہاں پر باقی رہ جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، ان سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہ کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19 سے بیان ہے، فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ عقل والوں کی مثال دی گئی ہے، اور جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور ان کی مثال دی گئی ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ سکون قلب کی جو دولت ہے نا وہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے اچھا انجام ہے، بہترین انجام ہے، یعنی کہ آخرت ان کے لیے اچھی ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 31 سے مشرکین کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے، جو بے جا وہ لوگ مطالبات کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے
پڑھنے سے جو ہے وہ پہاڑ چل پڑتے، یا کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ مردے کلام کرنا شروع کر دیتے، زمین پھٹ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنے وہ مطالبات کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ ان کی باتوں سے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی میں یہ ہوتا کہ سب لوگ ہدایت پر ہوں تو یہ سارے ہی ہدایت والے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو اس کی نیکی کا جو ہے بدلہ ملے، اور جو برائی کرتا ہے اپنے اختیار سے اس کو اس کا عذاب بھی ملے۔ آگے چل کر آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ محض کفار کے جو ہے خواہش کے اوپر معجزے نہیں دکھاتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ معجزے دکھاتا ہے۔ آگے سورۃ الابراہیم، یہ بھی مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو ہے 14ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کریم کی حقانیت کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا ہے، اور آگے چل کر آیت نمبر 6 میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام و لوط علیہ السلام علیہ السلام آپ کی اور آپ کی اقوام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی ناشکری سے باز رہو، اور اگر تمام روئے زمین والے جو ہیں مل کر بھی اگر کفر کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جلالت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ ہر دور کے جو کافر ہیں انہوں نے اپنے عہد کے رسولوں کے ساتھ جو ہے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی، اور بتایا کہ جو وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، انہوں نے دعوت حق کو جو ہے وہ قبول نہ کیا، اور جب انبیاء کرام سے وہ لوگ بحث کرتے اور جب وہ لوگ دلائل نہ دے پاتے، لاجواب ہو جاتے، تو وہ کہتے کہ یا تو تم ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ یا ہم تم لوگوں کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ تو فرمایا کہ آخرکار جتنے بھی ظالم تھے، جتنے بھی سرکش تھے، ان کا انجام جو ہے وہ ہلاکت کی صورت میں ہوا۔ آگے چل کر آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کے متعلق یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی ہو، اس میں تیز ہوا کا جھونکا آئے اور اس راکھ کو اڑا کر لے جائے۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں، یعنی کہ رائگاں ہیں اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 21 سے بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور پھر آخرت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آخرت جب آئے گی نا تو سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے ہوش اڑ کر رہ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یوں سر اٹھائے سارے بھاگ رہے ہوں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں رہا ہوگا۔ اس دن جو کافر کمزور ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم تو تمہارے پیچھے لگے رہے ہیں، اب کوئی تمہارے پاس کوئی طریقہ کار ہے کہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا پاؤ؟ تو اس دن ان کے بڑے کہیں گے آج تو ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ اور اس دن پھر شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو اب مجھے ملامت نہ کرو، میں تم لوگوں سے بری ہوں۔ اور شیطان بھی اس دن ان لوگوں کو چھوڑ دے گا۔ آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کے جو نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ آگے آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے یہ بات کہہ دو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ آگے آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت و جلالت جو ہے اس کی مختلف نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار ہرگز نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظالم اور ناشکرا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان کو مل جانے کے باوجود، اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہونے کے باوجود پھر بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کا حق تھا۔ ہم پر جو فرض تھا جس طریقے سے اس کا حق ادا کیا جائے ہم لوگ نہیں کرتے۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ مکہ کے شہر کو پرامن بنایا جائے اور مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے، یہاں پر اس کا بیان ہے۔ آگے پھر اس واقعہ کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
جو ہے وہ مکہ میں بے آب و گیا جو زمین تھی وہاں پر چھوڑ آئے، تو رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے جو دعا کی تھی یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ اور آگے جا کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اس پر جو انہوں نے دعا کی، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ لوگ جو بدعمالی کرتے ہیں نا، ان کو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غفلتوں کو، ان غافلوں کی جو یہ بے پروائیاں کر رہے ہیں، لاپروائیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل انہیں فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت تک جو ہے مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ کب تک؟ بروز قیامت تک، اس دن تک کہ جس دن سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، سب لوگ جو ہے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپکے گی۔ اور آگے پھر ظالموں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، دوبارہ دنیا میں جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ وہی نہیں ہو جو یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم پر تو کوئی زوال ہی نہیں آ سکتا۔ تو آگے اس سارے کلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الحجر آ جاتی ہے، بالکل آخر میں جو ہے ایک دو آیات اس کی یہاں پر جو ہے ذکر ہوئی ہیں۔ اور سورۃ الحجر مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس آیت میں، اس کی ایک آیت میں جو ہے الحجر کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام الحجر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے دن اگلے پارے کے خلاصے میں جانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے یہی جو ہم نے سیکھا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا، وما توفیقی الا باللہ۔